صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر کسی بلڈنگ کی 10ویں منزل پہ کام کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب نیچے پڑی تو نیچے ایک مزدور کام میں مصروف تھا، تو اس انجینئر کو ایک کام یاد آیا، تو 10ویں منزل سے اس نے اس مزدور کو کافی آوازیں لگائیں، لیکن وہ اپنے کام میں ہی مصروف تھا۔ کوئی ایسا ذریعہ بظاہر نہیں تھا جس سے اس کو وہ بلا سکے۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کو ایک بال سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ بال یعنی وہ نوٹ جو ہے وہ اس مزدور کے سر پہ لگا اور سر پہ لگ کر زمین پر گرا۔ اس نے جب 50 کا نوٹ دیکھا تو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انجینئر نے پھر آوازیں لگائیں، لیکن سنا نہیں اس نے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور 100 روپے کا نوٹ نکال کر پھر اس کی بال بنائی، پھر اس کو مارا، پھر سر پہ لگا اس کے، لیکن جیسے زمین پر گرا تو اس نے پھر زمین سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ اب انجینئر نے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کی تو ایک کنکر اس کو نظر آیا۔ اس نے وہ کنکر اٹھا کر اس کو مارا۔ جیسے ہی کنکر اس کو سر پہ لگا، اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ انجینئر نے اس کو اپنا کام بتایا اور یوں اس کا اپنا وہ کام ہو گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تو ہم یوں سمیٹتے رہتے ہیں اس کو، لیکن جیسے ہی آزمائش، مصیبت کا کوئی پتھر آ کر لگتا ہے تو ہم رب تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرتے ہیں، لیکن اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو بندہ توبہ استغفار کے ذریعے اس آنے والی مصیبت کو دور کرنے کی کوئی دعائیں کرتا ہے، یا پھر اس کو گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے، اور یوں بسا اوقات وہ اس مصیبت پر ملنے والے صبر سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو ظاہر ہے یہ خوشی غمی کا ایک مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے جب خوشی ہوتی ہے تو بندہ بسا اوقات اس خوشی میں ایسا مست بھی ہو جاتا ہے کہ رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان نعمتوں پر ملنے پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن خاص کر جو آج کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اگر مصیبت ہو تو اس پر صبر کیا جائے، گلے شکوے کر کے صبر پر ملنے والے عظیم الشان ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو مصیبتیں تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اسی میں ہی ایک دوسرے کا غم شیئر کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر ساتھ والے لوگ ساتھ نہ دیں تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ بہت ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے آپس کے لوگوں میں، یعنی کسی کی بیوی ہے، اس کا شوہر کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو وہ بھی صبر کرے اور اس کو حوصلہ دے۔ بچے مصیبت میں ہیں، ماں باپ صبر کرنے کا حوصلہ دیں۔ ماں باپ مصیبت میں ہیں تو بچے ان کو حوصلہ دیں۔ تو یوں یہ وقت جو آیا ہوگا، یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یہ وقت اور مصیبت تو گزر جاتی ہے لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتی ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مصیبت آئی ہے، حوصلہ رکھیے، صبر کیجئے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔